ایک گھر میں ٹی وی پر سب گھر والے فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ باجی یہ اچھی فلم آ رہی ہے، تم بھی آؤ نا۔ چنانچہ باجی فلم کی خاطر قرآن پاک چھوڑتے ہوئے قرآن کریم میں نشانی لگا کر اٹھی اور فلم دیکھنے لگی۔ جب فلم ختم ہو گئی تو پھر وہ اسی حالت میں بغیر وضو کے تلاوت کے لیے آئی تو دیکھا کہ 6 انچ لمبی زرد رنگ کی خون خوار چھپکلی کہیں سے آ کر بالکل قرآن پاک کے قریب بیٹھی ہے اور خون خوار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی اور پھر ایک چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کے ماتھے پر چپک گئی۔ مارے دہشت کے لڑکی چیخ مار کر گر گئی۔ چیخ سن کر گھر کے سارے افراد گھبرا کر اس کی طرف دوڑے اور جلدی سے کسی لکڑی کے ذریعے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں دوسری چھپکلی آ گئی۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے آنا فانا چاروں طرف سے بہت ساری چھپکلیاں نکلی اور سب کی سب لڑکی سے جا چمٹی۔ لڑکی خوف سے چلاتی رہی۔ گھر کے تمام افراد حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خون خوار چھپکلیاں بری طرح لڑکی کے جسم پر چپکی ہوئی تھی۔ غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ آخر کار ایک بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا، اس کو یہ سزا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ملی ہے کہ اس ظالم نے ٹی وی اور فلم کی خاطر قرآن پاک کو ٹھکرا کر ٹی وی اور فلم دیکھنے کو ترجیح دی تھی۔ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دو، کیونکہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے اور یقیناً ٹی وی کو دیکھ کر یہ چھپکلیاں بھی بھاگ جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جو ہی ٹی وی رکھا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب چھپکلیاں غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ! اے اللہ تیری شان کہ چھپکلیاں بھی ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہے۔ آج ایک انسان ہے جو اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ یہ ٹی وی سے نہیں بھاگتا۔ غسل اور کفن کے بعد چھپکلیاں پھر آ کر اس ٹی وی دیکھنے والی سے چپک گئی۔ اسی بزرگ کے مشورے سے پھر ٹی وی کو میت کے پاس رکھا گیا تو چھپکلیاں پھر بھاگ گئی۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی قبرستان لے گئے اور ٹی وی کو بھی میت کے ساتھ دفنا دیا۔